قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے ہیں۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بد دین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے مزارات رحمت الہی اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن فی زمانہ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو ناجائز و حرام کہتے اور ان کے مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کے تعظیم کرنے میں شرعی حد پار کر جاتے اور ان کے مزارات پر ایسے امور انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام ہیں، جیسے تعظیم کے طور پر مزار کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، مزارات پر مزامیر کے ساتھ قوالیاں پڑھنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا اور عرس وغیرہ کے موقع پر لہو و لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں بلکہ حق کی پیروی کریں، اور مزارات پر ناجائز و حرام کام کرنے والوں کو چاہیے وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی سعی نہ کر سکیں۔